بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا واقعہ انتہائی صبر و حوصلے اور وفاداری کی وہ داستان ہے جسے پڑھنے سے ہماری نگاہوں میں خواتین کی عزت و وقار دو چند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے صابر و شاکر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے نام میں مورخین و مفسرین کا اختلاف ہے، البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ شکل و صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں اور شکل و صورت میں ان سے مشابہ بھی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار نوکر چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیداد، مال و متاع اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ آپ اللہ کے ان نعمتوں کا خوب شکر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا، اگر ایوب کے پاس اتنی آسائشات نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی اطاعت و بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی تمام دولت و جائیداد ختم ہو گئی۔ اولاد، غلام، لونڈی، مال و متاع اور ایک کے سوا بقیہ تمام بیویوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات یہاں تک ہی محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ کو شدید قسم کے مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہو گئی کہ آس پاس کے لوگ آپ سے گھن کھانے لگے۔ آپ کو اپنی جائے سکونت تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چونکہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے مرض کا ذکر ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گڑت ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں۔ اس لیے حضرت ایوب کی بیماری کی نوعیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، جب آپ علیہ السلام بیمار پڑ گئے تو ان حالات میں آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک ثانیے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ سے برابر برتاؤ کریں یا آپ سے گن کھا کر آپ کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق تکالیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری رہا۔ آپ کے جسم کا تمام گوشت جڑ گیا، صرف ہڈیاں اور چمڑا باقی رہا۔ آپ راکھ میں پڑے رہتے، آپ کی زوجہ آپ کی تیمارداری کرتی، آپ کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتی، اپنے الفاظ و اعمال سے آپ کو حوصلہ دیتی۔ انہوں نے آپ کی خدمت کی کوئی کمی نہ آنے دی۔ گھریلو اخراجات چلانے کے لیے آپ روزانہ شہر جاتی اور وہاں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنی اور اپنے شوہر کی تمام ضروریات پوری کرنے کا سامان کرتی۔ ایک بار آپ نے کسی گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ کو دے دی۔ آپ اس روٹی کو لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت ایوب نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی ہو، اور یہ جان کر کے یہ ایک سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے، آپ نے روٹی واپس کر دی کہ وہ بچہ کہیں جاگ کر روٹی کے لیے بے قرار نہ ہو جائے۔ آپ روٹی لے کر واپس پہنچی تو وہاں گھر والوں کی بکری نے ان کو زور سے ٹکر ماری۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ایوب کتنے غلط خیال والے ہیں۔ آپ نے گھر میں جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہ ایوب پر رحم کرے، انہوں نے صحیح فرمایا تھا اور میں اچھے موقع پر پہنچی ہوں۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلیں اور گھر پھریں لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو گھر پلٹنے لگیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا۔ آپ سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ کی بیوی نے کہا کہ میں نے ایک امیر گھر میں کام کیا تھا، اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا، تو آپ نے بالوں کی دوسری لٹ بھی فروخت کر دی اور
اور کھانا لے کر آئیں۔ چند مرتبہ اسی طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ان کی زوجہ یہ نہ بتا دیں کہ یہ کھانا وہ کہاں سے لاتی ہیں وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ نے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال کٹ چکے تھے۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کو رفع حاجات کے لیے لے جایا کرتی تھی، کیونکہ بیماری کے سبب آپ خود رفع کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ کو آواز دی، انہیں آنے میں دیر لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو، اس سے نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ کو شفا ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے لیے اللہ نے جنت سے ایک جبہ بھی بھیجا، آپ اس کو پہن کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیگم تشریف لائیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں، انہوں نے آپ کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا کہ اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار آدمی تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے؟ کہیں ان کو بھیڑیے تو نہیں کھا گئے یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ آپ نے فرمایا، میں وہی بیمار ایوب ہوں۔ تو ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیماری کے زمانے میں آپ کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو انہیں وہاں کافی دیر ہو گئی۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف و کمزوری کی وجہ سے اپنے کام خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی مددگار تھیں، تو زوجہ کی غیر موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اس پر جب آپ تندرست ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں، لہٰذا انہوں نے 100 تیلوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ سے اپنی قسم پوری کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا ہے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سا رنگ و روپ بھی بخش دیا اور مال و زر، اولاد، احباب، غرض سب حالات پہلے جیسے کر دیے گئے۔ مصائب کے خاتمے پر آپ کی زوجہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنے پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ آپ بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں سے ہیں۔ آپ نے وفا شعاری کی ایک مثال قائم کی اور ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا عمل اور اسوہ ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔